فرقان انصاری، کیا آپ کو لائبہ مراد سے نکاح قبول ہے؟ قاضی کے الفاظوں نے اس کا دل چیر دیا تھا، لیکن جو بھی تھا اسے نکاح قبول کرنا ہی تھا۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، یہ وہ الفاظ تھے جسے بولتے ہوئے ہر دولہا خوش ہوتا ہے، لیکن وہ ایک ایسا دولہا تھا جو خوش نہیں تھا، وہ غمگین بھی نہیں تھا، وہ تو عجیب سی کیفیت سے گزر رہا تھا۔ شاید اس کیفیت کو خوشی اور غم نہیں بلکہ غصے کا نام دیا جا سکتا تھا۔ اسے غصہ تھا اپنے ماں باپ پر بھی اور اس لڑکی پر بھی جس سے اس کا نکاح ہوا تھا۔ سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، باقی گھر والے بھی اسے مبارکباد دے رہے تھے، لیکن اس نے کسی کی مبارکباد کا جواب نہیں دیا تھا۔ وہ وہاں سے جانے لگا تو اس کے والد صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور اسے وہیں پر بیٹھے رہنے کو کہا۔ وہ بادل ناخواستہ وہاں بیٹھا رہا جب تک کہ تمام مہمان رخصت نہ ہو گئے۔ دلہن کے پاس جاؤ، اس کے والد صاحب بشیر انصاری نے ہدایت دی تو اس نے شکوہ کناں نظروں سے اپنے والد صاحب کی طرف دیکھا۔ بیٹا، رسمی دنیا تو نبھانی ہے نا، خاندان والے کیا سوچیں گے؟ تھوڑا تو ہماری عزت کا خیال رکھ لو۔ اس کے والد نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اس کی ماں نے بھی اسے دلہن کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اب تک وہ اپنے والدین کی ہر بات مانتا ہوا آیا تھا تو یہ بھی مان لی۔ کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے اس کے قدم من من کے ہو رہے تھے۔ پھولوں کا ایک ہار اس کے گلے میں لٹک رہا تھا جس کو ابھی تک اتارنے کی اس نے زحمت نہیں کی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھول دیا تو سامنے سرخ لباس میں سجی سنوری لائبہ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے خونخوار نظر لائبہ پر ڈالی۔ دل تو چاہا کہ وہیں سے پلٹ جائے، لیکن اس موقع پر کچھ کہنا چاہتا تھا اور وہی کہنے کے لیے وہ کمرے کا دروازہ بند کر کے آگے بڑھا۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا، لائبہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کا دل پسلیاں نکال کر باہر آ جائے گا۔ وہ اس کو دیکھتا رہا اور جتنی دیر وہ اس کو دیکھتا رہا، لائبہ کو تو لگ رہا تھا کہ ساری دنیا تاریک ہو رہی ہے۔ آہستہ آہستہ اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ہے۔ شرم آنی چاہیے تم کو، سجی سنوری اس طرح دلہن بن کے بیٹھی ہو جس طرح کہ یہ لو میرج ہو۔ اب تک جو میرے دل میں تمہارے لیے عزت اور احترام تھا، آج وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس کی باتیں سن کر لائبہ کو چکر آنے لگا تھا۔ اس نے اپنے سر کو تھام لیا۔ وہ اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے بچانے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے زندگی میں کسی کا اتنا احترام نہیں کیا تھا جتنا تمہارا کیا تھا۔ تمہارے ایک اشارے پر اپنی جان دینے کو تیار تھا، لیکن آج تمہاری وجہ سے یہ نوبت آ گئی ہے کہ میں آپ سے تم پر آ گیا ہوں۔ اب میرا دل آپ کر کے مخاطب کرنے کو بھی نہیں کر رہا۔ تم ہو اور تم اسی لائق ہو کہ تمہیں اسی طرح سے مخاطب کیا جائے۔ اس نے شہادت کی انگلی سے وارننگ والے انداز میں اشارہ کرتے ہوئے اس سے کہا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ واقعی میں آج سے پہلے اس کی عزت ہی کیا کرتا تھا، لیکن آج اس کی اتنی تذلیل کر رہا تھا اور لائبہ سے یہ تذلیل برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ عزت دینے والے جب ذلیل کرتے ہیں تو پھر کوئی حد نہیں چھوڑتے۔ بھابھی بھابھی کہتے ہوئے میری زبان نہیں تھکتی تھی۔ کچھ تو اپنی اور میری عمر کا لحاظ کیا ہوتا، تم سے 4 سال چھوٹا ہوں۔ کچھ تو اپنے مرحوم شوہر کا لحاظ کیا ہوتا، اس کو مرے ہوئے سال نہیں ہوا اور تم لال جوڑا پہن کر سجی سنوری میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی ہو۔ جب تمہیں بھائی کے ساتھ دیکھتا تھا نا تو تمہیں آئیڈیلائز کرتا تھا کہ ایسی ہی بیوی ہونی چاہیے، ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے، با کردار، با وفا، لیکن آج تم پر تھوکنے کو بھی وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں۔ فرقان کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دھڑام سے اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور کمرے کا دروازہ بند کرنے کے بعد اس نے اپنے گلے میں پہنا ہوا پھولوں کا ہار نوچ ڈالا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز اتنی زور سے آئی تھی کہ تمام گھر والوں نے سنی۔ سب گھر والے جانتے تھے کہ یہی ہونا تھا۔ آج کی رات
ساری رات وہ سڑکوں پر مارا مارا پھرتا رہا۔ اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ گھر جانے کو۔ جب بھی وہ گھر جانے کا سوچتا اسے لائبہ کی شکل یاد آتی اور پھر اس کا غصہ عروج پکڑ لیتا۔ فرقان کے جانے کے بعد اس نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بیڈ سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کی طرف آئی اور آرام آرام سے تمام زیورات اتارنے لگی، اور پھر الماری سے ایک سادہ سا جوڑا نکال کر پہلے اس جوڑے کی طرف دیکھا جو گلابی رنگ کا تھا۔ اب تو وہ صرف سفید اور سیاہ رنگ کے جوڑے پہنتی آ رہی تھی۔ پچھلے 4 ماہ 10 دن سے، اتنے مہینوں کے بعد پہلی بار وہ کوئی رنگ پہننے جا رہی تھی، بلکہ شوخ رنگ۔ سرخ لباس تو اس نے ابھی پہنا ہوا تھا، لیکن گھر میں پہننے کے لیے اب اس نے اتنے عرصے میں اتنی بار شوخ رنگ نکالا تھا پہننے کے لیے۔ وہ کپڑے تبدیل کرنے کے لیے واش روم میں چلی گئی اور منہ پر پانی کے چھینٹے مار کر اچھے طریقے سے میک اپ صاف کیا۔ پھر باہر نکلی تو اس نے ایک نظر کمرے پر ڈالی۔ یہ وہی کمرہ تھا اور اس کمرے میں وہ 2 سال پہلے دلہن بن کر آئی تھی۔ وہ اس کی محبت کی شادی تھی اور وہ اپنی شادی سے بے حد خوش تھی، لیکن ہر خوشی کی طرح یہ خوشی بھی زیادہ دیر تک راست نہ آئی اور ایک کار ایکسیڈنٹ میں نوید کا انتقال ہو گیا تھا۔ وہ پچھلے 4 مہینے 10 دن سے عدت میں بیٹھی ہوئی تھی اور کل رات ہی اس کی عدت پوری ہوئی تھی اور آج اس کا نکاح اس کے مرحوم شوہر کے چھوٹے بھائی فرقان سے ہو گیا تھا۔ فرقان کی عمر 20 سال تھی اور لائبہ کی عمر 24 سال، لیکن اپنے لمبے قد کاٹ کی وجہ سے فرقان بڑا لگتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ فرقان آج رات گھر نہیں آئے گا، اس لیے وہ آرام سے سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگر وہ واپس آ گیا تو ایک خیال سا اس کے ذہن میں آیا اور وہ گھبرا کر اٹھ کر بیٹھ گئی اور جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کے پاس آ کر دروازے کو کنڈی لگا دی اور پھر سے بیڈ پر آ کر لیٹ گئی اور اب سکون سے سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ بہت عرصے بعد آج وہ سکون کی نیند سونے جا رہی تھی، کیونکہ اس کے دل اور اس کے ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ آج اتر گیا تھا۔ فرقان تھک ہار کر اپنے دوست رجب کے اپارٹمنٹ میں آ گیا، جو 2 کمروں پر مشتمل تھا، اور اس کا دوست وہاں پڑھائی کی غرض سے اکیلا رہتا تھا۔ نیند آ رہی ہے تو سو جاؤ، رجب نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جو نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ میں سونا چاہتا ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی ہے۔ سوچ سوچ کر میرے دماغ کی نسیں پھٹ رہی ہیں کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ میں اب اسے اپنی آنکھوں کے سامنے برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں گھر سے زیادہ دور بھی نہیں رہ سکتا۔ میرا گھر میری آرام گاہ ہے۔ میں گھر نہیں جاؤں گا تو پھر کہاں جاؤں گا؟ فرقان نے اپنی کنپٹیوں کو مسلتے ہوئے کہا۔ وہ ایک ہی دن میں اپنے آپ کو اپنی عمر سے زیادہ بڑا محسوس کر رہا تھا۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرو۔ سوچو یہی تمہارا مقدر ہے، اور تم نے اپنی بھابھی کی بہت تعریفیں کرتے تھے۔ تم نے تو ہمیشہ انہیں آئیڈیلائز کیا تھا اور تم چاہتے تھے کہ تمہیں بھی ایسی بیوی ملے، تو آج اگر وہ تمہیں مل گئی ہے تو تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، رجب نے بات بناتے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ غلط بات کر رہا ہے، لیکن پھر بھی کسی طور پر تو فرقان کی کشتی کو پار لگانا تھا۔ آخر وہ اس کا دوست تھا۔ میرے بھائی کو مرے ہوئے 5 مہینے بھی پورے نہیں ہوئے اور عدت سے وہ اٹھی، اور اس نے ایک دم سے میرے ماں باپ کے سامنے مجھ سے شادی کا مطالبہ کر دیا، اور ایک ہی دن میں میرے بابا نے مجھے پکڑ کر میرا نکاح اس سے پڑھوا دیا۔ مجھے نہ اپنے ماں باپ کی سمجھ آ رہی ہے اور نہ ہی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ میں اب کیا کروں، اور نہ ہی اس لڑکی کی کچھ سمجھ آ رہی ہے۔ فرقان اب صوفے سے ٹیک لگا کر اوپر چھت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اپنے پاؤں اس نے نیچے دراز کر لیے۔ وہ نیم دراز حالت میں صوفے پر بیٹھا ہوا تھا، تھکن سے چور۔ بات تو بہت عجیب ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ عدت پوری ہوتے ہی تمہاری بھابھی نے تم سے نکاح کی فرمائش کیوں کی، اور اس نے تو فرمائش کی لیکن تمہارے والدین نے اس کی فرمائش ایک دن میں پوری بھی کر دی۔
ورنہ عام گھروں میں اس طرح کی لڑکی کو نحوست کی علامت سمجھا جاتا ہے جس کا شوہر جلدی مر جائے۔ تمہارے ماں باپ شاید زیادہ ہی عظیم ہیں جنہوں نے تمہاری بھابھی کی شادی تم سے فوراً کر دی۔ رجب کو بھی سارا معاملہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں سونا چاہتا ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھا اور کمرے میں جا کر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ نیند تو سولی پہ بھی آ جاتی ہے، سو فرقان کو بھی آ گئی تھی۔ اب جو ہو گیا سو ہو گیا، تم اس شادی کو قبول کر لو۔ اور میں چاہتی ہوں کہ تم دل سے لائبہ کو قبول کر لو۔ دیکھو، ہم پچھلے کئی سالوں سے اس کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں کبھی بھی اس کی ذات سے کوئی شکوہ شکایت نہیں رہی ہے، تو تمہیں بھی شکوہ نہیں ہوگا، اور نہیں تو زمانے کے لیے ہی کوشش کرو اس شادی کو نبھانے کی۔ فرقان کی ماں آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ فرقان صبح ہوتے ہی گھر واپس آ گیا تھا، لیکن لائبہ کے پاس نہیں گیا تھا، سیدھا اپنی ماں کے پاس گیا۔ میں نے نکاح کر لیا ہے، یہی بہت ہے، اس سے زیادہ مجھ سے کسی قسم کی کوئی توقع مت کیجیے گا، آپ اور ابا جان۔ فرقان نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ نوید کا گھر خالی ہے اور لائبہ وہاں تمہارے ساتھ شفٹ ہونا چاہتی ہے۔ میں اور تمہارے بابا بھی یہی چاہتے ہیں کہ تم وہاں شفٹ ہو جاؤ لائبہ کے ساتھ، اور نوید کے بزنس کو بھی سنبھالو۔ آسیہ بیگم نے اپنے بیٹے سے نظریں چراتی ہوئی یہ بات بولی۔ فرقان حیرت سے اپنی ماں کو دیکھنے لگا۔ میں اسے ایک منٹ اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا، اور آپ چاہتی ہیں کہ میں نوید بھائی کے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، اس کو لے کر، اور بھائی کا سارا بزنس سنبھال لوں اور اس عورت کو برداشت کروں؟ یہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں اس کے ساتھ ایک چھت کے نیچے نہیں رہ سکتا۔ فرقان کو غصہ آ گیا تھا، لیکن وہ اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے بولا، دیکھو، وہ گھر تمہارے بھائی نے بہت محنت سے بنایا تھا، اور یہ بزنس بھی بہت محنت سے شروع کیا تھا۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے بھائی کے گھر میں رہو اور اس کے بزنس کو سنبھالو۔ اس نے بہت انویسٹمنٹ کی ہے اس بزنس پر، اگر صحیح وقت پر اس بزنس کو نہیں سنبھالا گیا تو پھر سب ختم ہو جائے گا۔ نوید کا گھر بیچنا پڑ جائے گا۔ میں نہیں چاہتی کہ اس کا گھر بکے۔ بھائی کے گھر کو اپنا گھر بنا لو، بھائی کے بزنس کو اپنا بزنس بنا لو، اور بھائی کی بیوی کو اپنی۔ وہ کہتے کہتے رک گئیں۔ فرقان، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بہت سے گھرانوں میں یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بھائی مر جاتا ہے تو اس کی بیوہ کی شادی دوسرے بھائی سے کروا دی جاتی ہے، یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ اب کی بار آسیہ بیگم کو بھی غصہ آ گیا تھا۔ آپ یہ سب اس لیے کہہ رہی ہیں کیونکہ نوید بھائی آپ کے سگے بیٹے نہیں تھے، اور میں آپ کا سگا بیٹا ہوں۔ میرے لیے خوشیاں تلاش کرنا، آسائشیں تلاش کرنا آپ کے لیے آسان ہے، لیکن امی، میں نے ان کو ہمیشہ اپنا بڑا اور سگا بھائی ہی سمجھا ہے، میرے لیے تو وہ سگے ہی تھے۔ آپ ان کی سگی ماں نہیں ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن ہم دونوں کے باپ تو ایک ہی ہیں نا۔ فرقان نے دکھ سے دیکھا۔ دیکھو، نوید کا اتنا بڑا گھر ہے، کروڑوں میں اس کی قیمت ہے، وہ گھر تمہیں مل جائے گا، اس کا سارا بزنس بھی تمہیں مل جائے گا۔ اگر ہم تمہاری شادی لائبہ سے نہ کرواتے تو وہ گھر تمہیں کبھی نہ مل سکتا۔ نوید نے حق مہر میں وہ گھر لائبہ کے نام کر دیا تھا، اور اس گھر کی مالک لائبہ ہے۔ اگر لائبہ کسی اور سے شادی کر لیتی تو یہ سارا کا سارا گھر اور بزنس کسی اور کے پاس چلا جاتا۔ کیا تمہیں اچھا لگتا کہ تمہارے بھائی کی محنت، اس کا بزنس اور پیار سے بنایا ہوا اس کا گھر کوئی اور غیر شخص استعمال کرے؟ کیا نوید کی روح کو سکون ملتا کہ لائبہ کا دوسرا شوہر اس کی بزنس کو چلاتا اور اس کے گھر میں رہتا؟ اگر تم اس گھر میں رہو گے تو نوید کی روح کو بھی سکون ملے گا کہ میرے بعد میرا بھائی میرا جانشین تھا۔ آسیہ بیگم اصل بات پر آ گئی تھیں۔ اوہ اچھا، تو اب سمجھا، آپ نے اور بابا نے میری شادی لائبہ سے صرف گھر کے لالچ میں کروائی کیونکہ وہ گھر لائبہ کے نام تھا، اور مجھ سے شادی کے بعد وہ گھر میرے نام ہو سکتا ہے۔ واہ، کیا پلاننگ کی ہے آپ لوگوں نے! گھر بھی باہر جانے سے بچا لیا، اور بزنس بھی، اور بہو بھی۔ فرقان ایک جھٹکے سے کھڑا ہوا اور تالی بجاتے ہوئے اپنی ماں کو داد دینے لگا۔ تم پریکٹیکل بن کے سوچو، جذباتی بن کے نہ سوچو، جذباتی پن سے باہر نکلو۔
تو تمہیں میری بات سمجھ میں آئے گی کہ تمہارے بھائی کے اتنے بڑے گھر پر اس کے بعد صرف تمہارا حق ہے۔ آسیہ بیگم نے کہا، لیکن فرقان افسوس سے سر ہلاتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اپنے والدین کے بے حد اصرار پر وہ لائبہ کے ساتھ نوید کے گھر میں آ گیا تھا۔ جہاں اس نے والدین کی ہر بات مانی تھی وہاں یہ بھی ماننی ہی پڑی۔ باقی باتوں کو چھوڑ کر ایک بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ نوید نے اس بزنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی تھی۔ تھوڑا سا قرضہ لے کر شروع کیے جانے والا یہ بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کر گیا تھا۔ ان کا تعلق ایک عام سے گھرانے سے تھا، لیکن نوید خاندان کا وہ پہلا شخص تھا جس نے بزنس میں انویسٹمنٹ کی اور ترقی کی اور بہت جلد اپنا گھر اور گاڑی خرید لی۔ پھر اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی بھی کر لی۔ نوید لائبہ کے ساتھ اسی گھر میں رہ رہا تھا۔ 2 سال سے وہ دونوں ٹیکسی میں یہاں تک آئے تھے۔ کار پورچ میں داخل ہوتے ہی فرقان کی نظر نوید کی گاڑی پر پڑی جو کہ نوید استعمال کیا کرتا تھا۔ وہ گاڑی ڈھکی ہوئی تھی، اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھ کر گھر کے مرکزی دروازے کی جانب آیا جہاں پر چابی سے لائبہ دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں دروازہ کھل گیا تھا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک نظر اپنے گھر پر ڈالی جو اس کی جنت ہوا کرتا تھا۔ لاؤنج میں بالکل خاموشی تھی۔ وہ دونوں ہی چاروں طرف دیکھ کر گھر کا جائزہ لے رہے تھے۔ سب چیزیں اپنی جگہ موجود تھیں، نہیں تھا تو بس نوید موجود نہیں تھا اس گھر میں۔ میں اپنے کمرے میں آرام کرنے جا رہی ہوں، تمہیں جو کمرہ چاہیے استعمال کر سکتے ہو، لائبہ کہتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ فرقان نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ اپنے لیے کمرہ تلاش کرنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اوپر والے پورشن میں وہ اپنا کمرہ سیٹ کر لیتا ہے، لیکن جب وہ اوپر آیا تو اسے اندازہ ہوا کہ لائبہ نیچے اکیلی ہے اور حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو یا چور وغیرہ آ گیا تو وہ اوپر سو رہا ہوگا اور لائبہ نیچے والے پورشن میں۔ ایسا نہ ہو کہ لائبہ کو کوئی نقصان پہنچا جائے اور وہ اوپر سوتا رہے۔ خیال آتے ہی وہ وہاں سے نیچے آیا اور اپنے لیے لائبہ کے ساتھ والا کمرہ منتخب کیا۔ اگلی صبح وہ آفس جانے کے لیے تیار تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آیا تو دیکھا کہ لائبہ ناشتہ لگا رہی ہے۔ وہ کچھ کہے بغیر ناشتے کی ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی۔ لائبہ نے اس کے سامنے چائے رکھی، آملیٹ اور ٹوسٹ رکھا۔ بھوک اس کی کمزوری تھی جو اسے اس وقت لگ رہی تھی۔ ناشتہ کون پیش کر رہا تھا اسے اس بات سے غرض نہیں تھا، بس اسے صرف کھانے سے غرض تھا۔ اس کی ماں بھی صبح سویرے اسے ہیوی ناشتہ کروا دیا کرتی تھی۔ لائبہ بھی اس کے ساتھ بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ اس کو لائبہ کی موجودگی اپنے سامنے پسند نہیں تھی، لیکن اب خاموش رہنا ہی اس نے بہتر سمجھا تھا۔ جب اس کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا ہی تھا تو پھر بار بار اٹھ کر جانے سے کیا حاصل ہوگا، اس نے سوچا، اور وہ ادھر ہی بیٹھا ناشتہ کرتا رہا۔ چائے پینے کے بعد اس نے آملیٹ کھانا شروع کر دیا۔ لائبہ شاید بہت سویرے اٹھ کر ناشتے کا سامان مارکیٹ سے لے آئی تھی اور یہاں کے راستوں سے واقف تھی۔ یہاں کی مارکیٹ دکانوں سے بھی وہ واقف تھی۔ گھر کے بالکل ساتھ ہی مارکیٹ تھی جہاں سے وہ پہلے بھی خریداری کرتی آئی تھی۔ تم چاہو تو اپنی پسند سے دوسری شادی کر سکتے ہو اور اپنی دوسری بیوی کو اس گھر میں رکھ سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لائبہ نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تو اس کا آملیٹ کھاتا ہوا ہاتھ ایک پل کو رک گیا تھا۔ وہ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس بات کے پیچھے لائبہ کی کیا نیت تھی۔ تم یہ بات صرف یہ جانچنے کے لیے کر رہی ہو کہ میں دوسری شادی کروں گا یا نہیں، تو میں تمہاری معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے بتا دیتا ہوں کہ میں دوسری شادی کروں گا صحیح وقت آنے پر۔ ظاہری سی بات ہے، میں تمہارے ساتھ تو ساری زندگی نہیں رہ سکتا ہوں۔ اب جو ڈھول میرے ماں باپ نے میرے گلے میں ڈال دیا ہے اسے بجانا تو ہے، باقی جب میری شادی کی صحیح عمر ہوگی تو میں اپنے لیے لڑکی بھی پسند کروں گا اور اس سے شادی بھی کروں گا۔ تم اپنے دماغ پر زیادہ زور مت دو، فرقان کہتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ نوید کی گاڑی کی چابی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم آفس جانے کے لیے اس کی گاڑی استعمال کرو۔
لائبہ نے گاڑی کی چابی اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی دیر کے لیے چابی کو دیکھتا رہا۔ میں کیب لے کے چلا جاؤں گا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فرقان نے چابی لینے سے صاف انکار کر دیا اور آگے کی جانب بڑھنے لگا۔ نوید تم سے بہت محبت کرتا تھا، اگر اس کی چیزیں تم استعمال کرو گے تو اس کی روح کو سکون ملے گا، لائبہ نے پیچھے سے کہا تو اس کے قدم ایک پل کو رک گئے۔ وہ رکا اور ایک جھٹکے سے پیچھے مڑا اور لائبہ کے قریب آیا۔ بھائی کی بات میرے سامنے نہ کرو، تمہیں بھائی کے سکون کی کتنی پرواہ ہے، اس بات کا اندازہ مجھے ہو گیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ بھائی کی روح کو سکون ملے گا کہ تم نے عدت پوری ہوتے ہی اس کے چھوٹے بھائی سے نکاح کرنے کی فرمائش کر دی؟ میرا بھائی تم پر جان چھڑکتا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کی بیوی کو تو بس جلد از جلد کوئی مرد چاہیے، اس نے کہہ کر ڈائننگ ٹیبل پر زور سے مکہ مارا اور وہاں سے تیزی سے نکل گیا۔ لائبہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ فرقان روزانہ آفس جاتا تھا، بزنس کافی ڈاؤن ہو چکا تھا۔ آفس کے لوگ بزنس پر ناجائز قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن فرقان نے جلد ہی سب سنبھال لیا تھا۔ آفس ختم ہونے کے بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس چلا جاتا اور رات دیر تک گھر آتا۔ لائبہ اس کا انتظار کرتی رہ جاتی۔ ایسے ہی ایک رات تھی جب رات کے 11 بج چکے تھے اور ابھی تک فرقان کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ بار بار اس کو موبائل پر پیغامات بھیج رہی تھی، کال کر رہی تھی، لیکن وہ اس کے پیغامات دیکھ رہا تھا، کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ جواب نہیں دینا تو بھلے نہ دو، بس اتنا بتا دو کہ تم خیریت سے تو ہو۔ جب رات کے 12 بجے تو اس نے ایک اور پیغام فرقان کے موبائل پر بھیجا۔ فرقان نے پیغام پڑھا اور غصے سے وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ دوستوں کی محفل چھوڑ کر جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ لائبہ اس کے انتظار میں لاؤنج میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ میں گھر جلدی آؤں یا دیر سے آؤں، یہ تمہارا سر درد نہیں ہے؟ تم نے شادی کرنی تھی، کر لی، مجھے ذلیل و خوار کرنا تھا، کر لیا، اب اور کیا چاہتی ہو؟ میرے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، یہ میری زندگی ہے۔ میں شادی سے پہلے بھی رات دیر تک دوستوں میں بیٹھا ہوتا تھا، دیر سے گھر آتا تھا، یہ سب میری ماں کو پتہ تھا، وہ میرا انتظار نہیں کرتی تھی، سو جاتی تھی۔ تم ہوتی کون ہو اتنی دیر تک جاگ کر میرا انتظار کرنے والی؟ فرقان آپے سے باہر ہوئے بولے جا رہا تھا اور وہ آنکھیں پھاڑ کر خوف سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے اتنا غصے میں فرقان کو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ آنٹی گھر میں اکیلی نہیں رہتی تھیں، وہ گھر بھرا ہوا تھا۔ وہاں پر اگر تمہیں دیر بھی ہو جاتی تھی تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے فرق پڑتا ہے فرقان، میں اس گھر میں اکیلی رہتی ہوں، اگر اتنی دیر تک تم نہیں آؤ گے تو میری پریشانی بنتی ہے۔ رات 11 بجے سے زیادہ دیر تک تم گھر سے باہر نہیں رہ سکتے ہو، میں اکیلی عورت ساتھ اس گھر میں آدھی آدھی رات تک بیٹھی رہوں، کیا یہ مناسب ہے؟ اس بار لائبہ نے بھی ہمت کر کے بول دیا، میں نے تمہیں نہیں کہا تھا اس اکیلے گھر میں رہنے کو، یہ تمہاری خواہش تھی اس گھر میں شفٹ ہونے کی، ورنہ وہ بھرا ہوا گھر تمہارے لیے موجود تھا، تم سکون سے وہاں رہ سکتی تھیں، لیکن میرا بھی سکون برباد کر دیا تم نے، اور اپنا بھی۔ میں تمہارا کوئی چوکیدار نہیں ہوں جو تمہاری حفاظت کے لیے یہاں پر مامور رہوں، اور تم میرا انتظار کرنا چھوڑ دو، مجھ سے کسی قسم کی امید بھی لگانا چھوڑ دو۔ فرقان بس اسے کہتا ہوا اپنے کمرے کی جانب بڑھا تھا تو اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا ہے۔ اسے چکر سا آیا اور وہ لڑکھڑاتا ہوا دیوار سے جا لگا اور اپنے آپ کو تھام لیا۔ اس کی حالت دیکھ کر لائبہ آگے بڑھی اور اس کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ خبردار، جو میرے قریب آنے کی کوشش کی تو نفرت ہے مجھے تم سے، ہٹو میرے سامنے سے، وہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا، لیکن لائبہ کو اس کی بات بری نہیں لگی تھی۔ اسے یہ پریشانی لاحق ہو گئی تھی کہ فرقان کو چکر کیوں آ گیا تھا، کیا وہ ٹھیک نہیں تھا یا پھر تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو چکر آیا تھا۔ ساری رات اس کی طبیعت کی پریشانی کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سو نہیں پائی تھی۔ بہت دیر بعد اس کی آنکھ لگی، جب اٹھی تو دیکھا کہ 9 بج رہے ہیں۔ اوہ آج مجھے دیر ہو گئی، فرقان ناشتے کیے بغیر ہی چلا گیا ہوگا،
وہ پریشانی سے اٹھی تو دیکھا کہ گھر کے مرکزی دروازے پر اندر سے کنڈی لگی ہوئی تھی، یعنی فرقان باہر نہیں گیا تھا، وہ گھر پر ہی تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات فرقان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کچھ سوچنے کے بعد اس نے آہستہ سے اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ سو رہا ہے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آئی، اسے فرقان کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی تھی۔ جب اس نے فرقان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو اس کا ماتھا بخار کی تپش سے تپ رہا تھا۔ جب اس نے فرقان کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گی، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرو، لیکن تم تو لگ رہا ہے کہ کسی موقع کی تلاش میں ہو، اور کتنا کرو گی میری نظروں میں، کتنا گرو گی تم، یہاں تک تو آ گئی ہو، اب اور کیا ارادے ہیں تمہارے؟ فرقان نے جتانے والے انداز میں کہا۔ تم آفس نہیں گئے تو مجھے لگا کہ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رات بھی تمہیں چکر آ گئے تھے، اب تو تمہیں بخار بھی ہے، میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ لائبہ گھبرا کر اٹھی اور اپنے کمرے میں آئی، بخار کی میڈیسن لی اور پانی کا گلاس بھر کر فرقان کے پاس لائی۔ دوائی کھا لو ورنہ بخار مزید بڑھ جائے گا، تمہارے لیے ناشتہ اور چائے لے کر آتی ہوں، لائبہ کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی تھی، اور اس نے میڈیسن سائڈ ٹیبل پہ رکھ دی تھی اور پانی بھی۔ فرقان نے میڈیسن لے لی کیونکہ اسے تکلیف ہو رہی تھی بخار کی وجہ سے، اور اسے چائے اور ناشتے کی بھی شدید طلب شروع ہو گئی تھی۔ رات بھی اس نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا، اسے کمزوری محسوس ہو رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہی لائبہ ایک ٹرے میں ناشتہ بنا کر لے آئی، وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ لائبہ نے چائے کا کپ اس کے آگے کیا، اس نے خاموشی سے چائے کا کپ لے لیا اور گھونٹ بھرنے لگا۔ کچھ اور چاہیے تو بتا دینا، میں لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوں، آواز دے دینا، لائبہ کہتی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ جب اس کا بخار اتر گیا اور شام تک اس کی طبیعت بہتر ہو گئی تو اسے احساس ہوا کہ اس نے لائبہ پر کچھ زیادہ ہی غصہ کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اتنے دنوں میں پہلی بار اسے اپنے رویے پر شرمندگی ہو رہی تھی۔ معافی تو میں اس سے بالکل بھی نہیں مانگنے والا۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ سے ہم کلامی کی۔ وہ باہر آیا تو لائبہ شام کی چائے بنا رہی تھی، یقیناً اس کا ارادہ چائے لے کر فرقان کے کمرے میں آنے کا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ اب ٹھیک لگ رہے ہو؟ میں تمہارے لیے چائے لے کر آنے والی تھی، اچھا ہوا تم خود ہی باہر آ گئے، وہ ٹیبل پر 2 کپ چائے رکھتے ہوئے بولی۔ اس نے ایک نظر لائبہ کو دیکھا اور پھر چائے کو دیکھا، وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کہہ نہیں پا رہا تھا۔ پھر اس نے چائے کا کپ اٹھا کر چائے پینی شروع کر دی اور ہر گھونٹ کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کروں۔ دوسری طرف لائبہ چائے پی رہی تھی اور اپنے موبائل کی اسکرین پر کوئی ویڈیو دیکھ رہی تھی۔ وہ فرقان سے بالکل بے نیاز بیٹھی تھی، فرقان اسے دیکھتا گیا۔ وہ ہمیشہ سے سادہ سے حلیے میں رہتی تھی، نہ ہار نہ سنگھار، بس اس دن جب نکاح ہوا تھا تو وہ تیار ہوئی تھی۔ اس کے بعد فرقان نے اسے تیار ہوتا ہوا نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ سادگی میں بھی بلا کی حسین تھی۔ آئی ایم سوری، میں غصے میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا تھا۔ بہت ہمت کے بعد بالآخر فرقان نے کہا تو لائبہ نے موبائل سے سر نہیں اٹھایا تھا، لیکن وہ مکمل طور پر اس کی جانب متوجہ ہو چکی تھی، اس کو دیکھے بغیر ہی۔ یہ پہلی بار تھا جو لائبہ کا دل ڈوب کر ابھرا تھا، پتہ نہیں کیوں، شاید اسے اس بات کی توقع نہیں تھی کہ وہ اپنے رویے پر معافی مانگے گا۔ میں تم سے کچھ کہہ رہا ہوں، شاید تم نے سنا نہیں، فرقان نے پھر سے اپنی بات دہرائی۔ اسے لگا لائبہ نے سنا نہیں، لیکن وہ سن چکی تھی۔ سن لیا ہے میں نے، اٹس اوکے، میں تمہاری باتوں کو دل پر نہیں لیتی، لائبہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور پھر سے موبائل پر دیکھنے لگی۔ جب تمہیں میری ذات سے کوئی سروکار نہیں تھا تو پھر تم نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ جب سے شادی ہوئی ہے میں اس سوال کا جواب تلاش کر رہا ہوں۔ فرقان کے دل کی بات زبان پر آ گئی تھی، کیونکہ اس نے نوٹ کر لیا تھا کہ لائبہ کو اس کی ذات میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، پھر بھی وہ اس کے ساتھ رہ رہی تھی اپنی مرضی سے۔ وہ بس اس کا خیال رکھتی تھی، اور یہ ہر بیوی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وہ نہ تو اس سے کوئی فرمائش کرتی تھی، نہ کوئی امید رکھتی تھی۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کی ذات میں دلچسپی ہو یا کسی سے محبت ہو،
تبھی اس سے شادی کی جائے۔ شادی کرنے کے لیے اور بھی بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ لائبہ نے ایک الجھی ہوئی بات کر دی جسے وہ سلجھانے کی کوشش کر رہا تھا لیکن ناکام رہا۔ کیا تم آسان الفاظ میں بات کر سکتی ہو؟ مجھے تمہاری گہری باتیں نہیں سمجھ میں آتی، فرقان نے کہا۔ مجھے تمہارے بھائی سے بے حد محبت تھی۔ جو کچھ ہوا میں نے کبھی نہیں سوچا تھا، لیکن میرا اور اس کا ساتھ اتنا ہی لکھا تھا۔ جب میں عدت میں بیٹھی تھی تو میرے ماں باپ کے فون پر فون آتے تھے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ میں ان کے پاس آ جاؤں اور اپنے کزن سے شادی کر لوں۔ میرا کزن بھی مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا اور میں سمجھ گئی تھی کہ وہ صرف اور صرف اس گھر اور بزنس کی وجہ سے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ ایک لالچی انسان تھا۔ اس کی فطرت سے میرے ماں باپ واقف نہیں ہیں۔ میں نے ان سے عدت کا بہانہ کیا اور کہا کہ جب تک میری عدت پوری نہیں ہوتی میں اس گھر سے نہیں آ سکتی۔ تو میرے والدین نے مجھے عدت تک کا الٹیمیٹم دیا تھا کہ جیسے ہی میری عدت پوری ہوگی وہ مجھے آ کر لے جائیں گے اور میری شادی میرے کزن سے کر دیں گے، جو کہ میرے پھپھو کا بیٹا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم تھا، کزن سے شادی کرنا تو دور کی بات، میں تو زندگی میں دوبارہ نوید کے علاوہ کسی کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ لیکن مجھے پتہ تھا کہ میرے ماں باپ جذباتی حملہ کر کے مجھے ایموشنل بلیک میل کر کے ہر حال میں میری شادی کروا دیں گے، جس طرح کہ تمہارے والدین نے تمہاری شادی مجھ سے کروا دی تھی، تمہیں ایموشنل بلیک میل کر کے۔ تو مجھے یہی صحیح لگا کہ میں ایک ایسے انسان سے شادی کر لوں جو کبھی بھی مجھے بیوی کی نظر سے نہیں دیکھے گا، ایک ایسا انسان جو مجھے تحفظ دے، ایک ساتھ میرا محرم بن کر میرے ہی گھر میں رہے لیکن کبھی بھی میرے قریب آنے کی کوشش نہ کرے، اور وہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تھا۔ لائبہ نے بغیر کوئی تمہید باندھی سیدھی بات کی تو وہ حیرت سے لائبہ کو دیکھنے لگا۔ تم سے شادی کا مقصد بس اتنا ہی تھا کہ میں اپنے کزن سے شادی کرنے سے بچ جاؤں یا پھر کسی بھی اور شخص سے شادی کرنے سے بچ جاؤں، کیونکہ مجھے پتہ تھا کہ میں کم عمر ہوں اور یہ زمانہ مجھے بغیر شادی کے زیادہ دیر تک رہنے نہیں دے گا، اسی لیے میں نے تمہارا انتخاب کیا۔ میں تمہارا خیال اس لیے رکھتی ہوں کیونکہ نوید کو تم سے بہت زیادہ محبت تھی، اور جس بھی شخص سے نوید کی محبت تھی مجھے بھی اس سے محبت ہے۔ ایک بار اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بعد میرا بزنس یا تو تم سنبھالو یا پھر فرقان۔ میرے خیال سے اب تمہیں اپنی ہر ایک بات کا جواب مل گیا ہوگا، تمہیں مزید سوچنے کی ضرورت نہیں، پر جیسے کہ میں کہہ چکی ہوں کہ تم دوسری شادی کر سکتے ہو اور اسی گھر میں اپنی دوسری بیوی کے ساتھ رہ سکتے ہو، مجھے واقعی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کیونکہ میں نوید کی یادوں کے سہارے ہی باقی زندگی گزارنا چاہوں گی۔ لائبہ نے اپنی بات مکمل کی اور ٹیلی ویژن آن کر دیا۔ وہ روزانہ رات کو ٹی وی آن کر دیتی تھی اور سونے سے پہلے بند کرتی تھی۔ بس اس گھر میں اس کا یہی مشغلہ تھا، یہی اس کی مصروفیت تھی، نہ اور کوئی کام اسے آتا تھا، نہ اس کا کسی سے ملنے کو دل چاہتا تھا، نہ بات کرنے کو، بس اسے لگ رہا تھا کہ اسے اب اپنی زندگی جینی نہیں ہے، گزارنی ہے، اور وہ بس گزار رہی تھی۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے۔ فرقان اس کی باتوں کو اتنے دنوں سے سوچ رہا تھا اور اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا کہ اس نے لائبہ کو کیا کچھ بول دیا تھا، بے وفا، بے شرم، ہر قسم کا برا لفظ اس سے منسوب کر دیا تھا، لیکن وہ تو وفا کا ایسا پیکر تھی کہ اس نے اتنی بڑی قربانی دے دی صرف وفا نبھانے کے لیے۔ کیا آج رات ہم ڈنر پر باہر جا کر سکتے ہیں؟ فرقان نے کہا تو لائبہ نے چونک کر دیکھا۔ وہ رات کے کھانے کی تیاری شروع کر رہی تھی جب فرقان کچن میں آیا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر باہر ڈنر کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں گھر پر کر لوں گی، لائبہ نے کہا اور فریج کا دروازہ کھول کر چکن نکالا۔ ہم سے میرا مطلب میں اور میرے دوست نہیں، ہم سے میرا مطلب میں اور تم۔ فرقان کی بات سن کر لائبہ ایک پل کو چونک گئی اور حیرت سے اس کو دیکھنے لگی۔ لیکن کیوں؟ لائبہ نے پوچھا تو فرقان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ میں تمہارا شوہر ہوں، کیا تم میرے ساتھ ڈنر پر نہیں چل سکتی ہو؟ فرقان نے مسکراتے ہوئے کہا۔
لائبہ اس کی بات سے تھوڑی سی پریشان ہو گئی یا شاید گھبرا گئی تھی۔ اس شادی کی حقیقت ہم جانتے ہیں تو پھر اس سب کا کیا مطلب ہے؟ لائبہ تھوڑی گھبرا گئی تھی۔ تو پھر یہ کہ ہم دونوں اس گھر میں دشمن بننے کی بجائے دوست بن کر بھی تو رہ سکتے ہیں ہمیشہ، فرقان دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر دیوار سے ٹیک لگاتے ہوئے کہہ رہا تھا اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ مجھے ان سب چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، تم آرام سے اپنی زندگی گزارو اور مجھے آرام سے اپنی زندگی گزارنے دو، لائبہ نے کہا اور کچن سے باہر جانے لگی تو فرقان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پلیز میری خاطر پہلی بار کوئی فرمائش کی ہے، فرقان نے کہا تو لائبہ نے اپنے ہاتھ کو دیکھا جو فرقان کے ہاتھ میں تھا۔ لائبہ ہاتھ چھڑانا چاہتی تھی لیکن فرقان نے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ میرا ہاتھ چھوڑو، لائبہ کو گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ چھوڑنے کے لیے تو نہیں پکڑا، فرقان نے کہا۔ ہم ڈنر پہ چلتے ہیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں، میرا ہاتھ چھوڑ دو، لائبہ نے فوراً سے بہانہ بنایا۔ وہ جان چکی تھی کہ وہ اس کا ہاتھ نہیں چھوڑنے والا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اچھے ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے آ گئے تھے اور فرقان مسلسل اس کو گھورے جا رہا تھا۔ ایسے ہی کئی دن گزر گئے، وہ بات بات پر اس کا ہاتھ پکڑ لیتا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا، بہانے سے اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا۔ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ کیوں میرے قریب آنے کی کوشش کر رہے ہو؟ لائبہ نے اس سے سختی سے پوچھ لیا۔ کیونکہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے، فرقان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ میں تم سے عمر میں بڑی ہوں، لائبہ نے یاد دلایا۔ مجھے پھر بھی تم سے محبت ہو گئی ہے، فرقان نے کہا۔ میں تمہارے بھائی کی بیوہ ہوں، لائبہ نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ نہیں، تم اب میری بیوی ہو اور مجھے تم سے محبت ہے۔ فرقان کے ارادے آج لائبہ کو ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ یہ شادی صرف ایک سودا ہے، لائبہ نے یاد دلایا، لیکن میرے لیے اب یہ شادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے، فرقان نے کہا۔ لائبہ نے کہا کہ تم اپنی حدود میں رہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو تھوڑی دیر بعد اسے فرقان کا پیغام موصول ہوا موبائل پہ۔ آج رات میں تمہارا انتظار کروں گا، اگر تمہارے دل میں میرے لیے ذرا سی بھی جگہ ہے، تھوڑی سی بھی محبت ہے تو تم آؤ گی اور ہم نئی زندگی کی شروعات کریں گے، اور اگر تم نہیں آئی تو میں تمہاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا، پھر تمہیں یہ گھر، گاڑی اور بزنس مبارک ہو، فرقان نے کہا تو لائبہ سوچ میں پڑ گئی۔ رات کو 10 بج رہے تھے، پھر 11 بج گئے، 12 بج گئے، یہاں تک کہ رات کا 1 بج گیا۔ لائبہ کو نیند نہیں آ رہی تھی لیکن اسے لگا کہ فرقان سو گیا ہوگا۔ رات 2 بجے فرقان کا دوبارہ میسج آیا، مجھے پتہ ہے تم جاگ رہی ہو اور سوچ رہی ہو کہ کیا فیصلہ کروں، تم وہی فیصلہ کرو جو تمہارے دل میں ہے، فرقان نے کہا۔ میں نہیں آؤں گی، لائبہ نے کانپتے ہاتھوں سے لکھا، لیکن اس کے الفاظ اس کے دل کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آج اس کا دل کچھ اور ہی کہہ رہا تھا۔ ٹھیک ہے تو میں آ جاتا ہوں، فرقان نے لکھا اور تیزی سے اٹھا، اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ لائبہ کو یاد آیا کہ اس نے کمرے کا لاک نہیں لگایا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھی کمرے کو لاک کرنے کے لیے، لیکن فرقان اس کے سر پر پہنچ چکا تھا۔ اندر آنے دو گی تو آ جاؤں گا، منع کرو گی تو کبھی نہیں آؤں گا، یہ آخری بار ہے، فرقان نے کہا تو لائبہ تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس کے راستے سے ہٹ گئی، یعنی کہ وہ اسے اپنے کمرے میں ہی نہیں بلکہ اپنے دل میں بھی اندر آنے دینے کی اجازت دے چکی تھی۔ لائبہ اس تعلق سے لاکھ انکاری کرتی لیکن نکاح میں طاقت تھی، اور یہ نکاح کی ہی طاقت تھی جو دونوں ایک چھت کے نیچے اتنے عرصے سے رہ رہے تھے، اور ان دونوں کو ہی محبت ہو گئی تھی۔ لائبہ کو احساس ہوا تھا کہ وہ بلا وجہ کی ضد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہے کہ وہ نوید کی یادوں کے سہارے زندگی گزار دے گی، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، اور وہ نوید کی روح کو خوش کرنے کا سوچ رہی تھی لیکن اس نے اپنے رب کو خوش کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کو خوش کرے گی، تبھی اس کا رب اس سے خوش ہوگا، اس لیے اس نے اپنے ماضی کو بھلا کر خوشی خوشی فرقان کے ساتھ نئی زندگی کی شروعات کر دی تھی۔